جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ اس میں آج میں آپ کو سورہ فیل کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جو میرے مولا نے فرمایا وہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اور اس سے ہم کس طرح سے اس کی فضیلت سے کس طرح سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز فریضہ میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو روز محشر تمام صحرا پہاڑ اس کی نماز کی گواہی دیں گے، اور خداوند عالم کی طرف سے ندا آئے گی کہ گواہی قبول ہوئی، اور میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ یعنی کہ اتنی اس کی فضیلت ہے کہ اگر ہم نے اسے نماز فریضہ میں جو ہے اسے پڑھنا شروع کیا اور اس کی تلاوت کی، تو دیکھیے کہ روز محشر جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ تمام جتنے صحرا ہیں اور پہاڑ اور جتنی بھی پہاڑ ہیں وہ جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ میری تلاوت کی گئی تھی نماز فریضہ میں۔ تو جب وہ اس چیز کی گواہی دیں گے تو پروردگار عالم کہے گا کہ جب وہ گواہی کو سنے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے گواہی کو قبول کیا ہے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اور یہ اللہ کے دوستوں میں سے، یعنی پروردگار کہے گا کہ یہ اللہ کے دوستوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل محبوب ہے، یعنی کہ پروردگار کو یہ عمل بہت پسند آئے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ اس بندے کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دو، اور کیونکہ یہ اللہ کے دوستوں میں سے ہے۔ تو یعنی اس صورت کی آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ کریں، ایک تو یہ فضیلت ہو گئی کہ ہم نے اس کی جب تلاوت کی فریضہ نماز میں، کیونکہ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم اگر نماز فریضہ میں اس کی تلاوت کریں گے تو ایک تو یقیناً جو ہے وہ ہماری جو گواہی دے گا، یہ پہاڑ یہ صحرا یہ سب گواہی دیں گے پروردگار کے سامنے روز محشر میں، اور یہ رب جو سب سے بڑی بات ہے، جو رب ہے اس گواہی کو قبول کر لے گا، اور قبول کرنے کے بعد یہاں تک کہے گا کہ جنت میں جو ہے وہ اسے داخل کر دو، کیونکہ یہ اللہ کے دوستوں میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا عمل مجھے پسند آیا، مجھے بہت پسند آیا، لہٰذا اس کا جو ہوگا پڑھنے کا جو اثر ہوگا وہ اتنا بہترین ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جنت کے سوا اس کا کوئی دوسرا جو ہمیں پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جنت میں جانے کا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس سورہ فیل کو ہے وہ ہم فریضہ نماز میں اس کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر جو تلاوت کرنے والا ہے وہ جو ہے وہ امان میں رہے گا اور حملہ آوروں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی کہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن ہیں، بہت سے لوگوں کے دشمن بھی، اگر ہم گھر میں بھی اس کی تلاوت کرتے رہیں فیل کی، تو وہ جو ایک طرح سے دشمن ہوتے ہیں وہ کسی انداز میں بھی ہو، حملہ آور سے مراد یہ نہیں کہ وہ آ کے ڈائریکٹ مار ہی رہے ہیں یا کچھ کر دیں، مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ زبانی طور پہ بھی لوگ کسی کو غیبتیں کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اس سے حسد کر رہے ہیں، اور اس کے وہ ایک کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی بربادی ہو جائے، یا تو معاشرے میں اس کی بے عزتی ہو، یا کسی جگہ یہ ناکام رہے، کامیاب نہ ہو، اور جو اس طرح سے جو کچھ چھپے دشمن ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ اس طرح سے اپنے حملہ کرتے رہتے ہیں، اس پہ طرح سے طریقوں سے اپنی جو ہے وہ وار کو جو ہے آزمانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بھی اگر ہم تلاوت کریں گے تو اس چیز سے بھی ہم امان میں رہیں گے کہ وہ دشمن کچھ بھی کرنا چاہے، حسد کرے ہم سے یا ہمارے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرے، جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کا وہ جو ہے ایک ذریعہ یا پلان بنا رہا ہو، اس چیز کو وہ بالکل جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور جو بندہ تلاوت کرتا ہے اس کی تو وہ امن و امان میں رہے گا۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا میں اکثر کسی نہ کسی وجہ سے یہ ایک حسد ایسی چیز ہے جسے پروردگار عالم نے جو ناپسند فرمایا ہے، اس کا پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو حسد کرتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا جلا دیتے ہیں، جس طرح سے لکڑی جو ہے وہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، لہٰذا اور ایسی چیزیں بھی جو انسان کے ایک عنصر جو حسد کا یہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے بھی بتایا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کو نہ ہنستا نہ بستا کسی شکل میں بھی، نہ اگر اس کی اولاد اچھی پڑھ رہی ہے یا اولاد ہے یا نہیں ہے یا کوئی اور چیز اس کو میسر ہے تو وہ پسند نہیں کرتے کہ اس کو کیوں ہے اور مجھے کیوں یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک طرح سے دشمن بن جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے حربے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم اس بہترین ایک یہ سورہ ہے اس کی تلاوت کو اپنی زندگی میں ہم ایک معمول بنا لیں گے تو یقیناً ان تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے، اور جب حسد، اور ایسے کہتے ہیں کہ حسد اور جو ہوتی ہے نظر بد بھی لگ جاتی ہے اور جو گھر کو تباہ بھی کر دیتی ہے، اور لوگوں میں جو ہے وہ ایک اذیت بھی پیدا کروا دیتی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے ابھی ہم محفوظ رہیں گے اور امن و امان میں رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر ایسا بھی ہے کہ کسی کو
کسی کو بھی کوئی ایسی چیز ہے جو دشمن بھی بن گیا اور ساتھ وہ ایک مصیبت میں ہے، اس چاہتا ہے کہ وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت زدہ میں، گھر کا کوئی بھی فرد ہے، کسی کو پتا ہو کہ یہ سخت کسی نہ کسی شکل میں کوئی مصیبت میں ہے، تو یقیناً یہ جو قرآن مجید ہے ایک بہترین نسخہ ہے. تو ہم جو سورہ فیل ہے اس کی تلاوت کر کے اس کو اگر ہم پھونکیں گے، اس پہ دم کریں گے، تو یقیناً جو ہے وہ شخص جو ہے اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے گا. یعنی یہ سورہ فیل کی اتنی آپ دیکھیں فضیلتیں ہیں کہ اگر آپ فریضہ میں پڑھتے ہیں، میرے مولا کہتے ہیں، تو کس طرح سے وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور کس طرح سے وہ پروردگار اسے اپنے دوستوں میں کہہ رہا ہے میں شامل کر رہا ہوں. اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ایک محبوب جو ہے وہ عمل تھا جو اس نے کیا، کہ وہ پروردگار کو بہت پسند تھا. اور اسی طرح سے اگر اس کا تلاوت کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ اپنے تمام حاسدوں سے، دشمنوں سے جو اس پہ حملہ کرتے ہیں، حملہ کرنے والوں یہ پلان بناتے ہیں، اس سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو یقیناً اپنی جو ایک کہتے ہیں نا ذہنی اذیت سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس کی تلاوت روزانہ اپنے گھر میں کرے. اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی ایسے جیسے ہمارے کسی عزیز اقارب میں گھر میں کسی کا بھی کوئی ایسی مصیبت آ پڑی ہے اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں نا اکثر ایسی فوری طور پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس سے ہم چھٹکارا حاصل کریں، تو بچائے ادھر ادھر بھٹکنے کے. کہتے ہیں نا کبھی کوئی پیری اور مریدی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کس کی طرف کر رہا ہے، کوئی کہ تعویذ لے لیں، اس سے نہیں جب ہر چیز ہمارے سامنے ایک بتائی گئی اماء معصومین نے، اور یہ جو نسخہ ہے ہمارے قرآن مجید بہترین چیزیں ہیں، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ اسی کا سہارا لے کے ہمیں بیوقوف بھی بناتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ کی جو ایک طرح سے جو آپ کو چاہتی ہیں اس طرح بھاگتی ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتی ہیں، اور آپ سے وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، اور آپ کو وہ چیز اس کی چیز کا کوئی حاصل نہ وصول ہوتا ہے، اور وہ چیز وہیں کی وہیں رہتی ہے. اور سوائے آپ کو جو ہے ذہنی طور پہ آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں نا وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں کہ بس آپ ان پہ یقین کر لیتے ہیں. نہیں، آپ کے گھر میں جب ایک بہترین کتاب جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے، کیوں نہ ہم اس پہ خود ہی ہم اس سے ایک جو ہے ایک بھی اگر آیت لے کے ہم اس کو ہمیں پتہ ہو ایک آیت لے لیں، اس سے یہ فائدہ اٹھا لیں، تو یقیناً دیکھیں ہم اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوئی بھی ایسی مصیبت گھر میں کسی کی ہو تو یہ جو سورہ فیل ہے اس کی آپ تلاوت کر کے اس کے اوپر دم کیجیے. اور مین چیز یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ اس پیر مریدی پہ بھی ایسا اعتماد کر لیتے ہیں، اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو آپ کیوں نہ ان چیزوں پہ ایسے اندھا اعتماد کر کے بالکل کہ نہیں یہ چیز سے ضرور فائدہ ہونا ہے، تو پھر اگر آپ یہ پڑھ کے اس پہ پھونکیں گے تو وہ مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بہترین نسخہ جو ہمارے پروردگار قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور ہر مصیبت اور پریشانی سے بچیں، اور ذہنی سکون بھی حاصل کریں. اس کی تلاوت سے جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کریں گے تو آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا اور مصیبت سے بھی بچیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک جنت کا راستہ جو ہے وہ آپ کو سامنے منتظر ہوگا آپ اس کی تلاوت کرنے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ عمل اتنا بہترین ہے کہ میرا رب بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے. تو یہ تھی صورت فیل کی فضیلتیں جو میں آپ کے سامنے میرے مولا فرما رہے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہی تھی. اور اس کے ساتھ ہی میں آگے چلتی ہوں کہ ایک جو تسبیح ہے آپ کو پڑھنی ہے اپنی حاجت کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی پریشانی، ایسی کوئی آپ کی حاجت ہے جسے پورا کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، شرعی حاجات کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے، اور گھر میں سکون بھی چاہتے ہیں آپ، ایک ٹینشن ہوتا ہے، گھر کے لوگ ہیں، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، ناچاکی ہو رہی ہے، ظاہر ہے بچے گھر میں ان پہ بھی اس کا اثر ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ذہنی سکون کسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا تو مزاج نہیں ملتے میاں بیوی کے، ان میں جب اس طرح کی جو نوک جھونک اس طرح کی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، کھانا نہیں بن رہا ہے وقت پہ، یا میاں کچھ کہہ رہا ہے، یا اس طرح سے اور بھی رشتہ دار ہیں، یا کوئی اور بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے گھر میں. تو اس کے لیے بھی ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہوگی، خود بھی سوچنا ہوگا. یہ نہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے پہ بلیم ڈال دیں گے، نہیں اس میں وہی خراب ہے اور ہم نے اپنے اوپر نظر ثانی نہیں کی اور ہم نے اپنے آپ کو بہت سمجھا کہ نہیں ہم ہی سب کچھ ہے، اس میں ہی خطا ہے، تو کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب ہم اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر کہتے ہیں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ صبر جو ہے وہ ایمان کے، ایک تو شکر اور صبر ایمان کے دو حصے ہیں. یعنی آپ نے ایمان جو مکمل میرا رب کہہ رہا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کے دو حصے صبر اور شکر ہیں. اس میں سے اگر صبر چلا جاتا ہے تو شکر بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اسی طرح شکر چلا جائے تو صبر چلا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور یہ ایمان کے دو حصے ہیں. تو یعنی اگر ہم نے ایک چیز کو کھو دیا، ہٹا دیا صبر کو، تو یہ دیکھیے کہ ہمارا ایمان
آدھا رہ گیا، اور یہ کون چاہے گا کہ اس کا ایمان آدھا رہ کے دنیا میں رہے اور جب دنیا سے جائے تو آدھے ایمان کے ساتھ جائے؟ نہیں، ہمیں مکمل ایمان کے ساتھ جانا ہے. تو لہٰذا صبر کا دامن بھی ہمیں نہیں چھوڑنا. کسی بھی حالات میں، کسی بھی مصیبت میں، گھر کے مسئلے میں اپنے آپ پہ پہلے نظر ثانی کرنی کہ یقیناً ہم میں کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یہ بات آگے بڑھی، یہ سکون جو ہے وہ غارت ہوا گھر کا، اور اس کا اثر بچوں پہ ہوگا. بچوں سے ہوتا ہے تو پھر جو ہے آپ کے دیکھتے پڑوس میں یہ بات جب اونچی اونچی باتیں چلتی ہیں تو پڑوس میں لوگ سنتے ہیں، پڑوس سے آگے اس طرح سے عزیز اقارب دوستوں میں یہ بات پھیلتی ہے تو آپ بھی اور ہم بھی جو ہے نظروں سے ان باتوں سے گر جاتے ہیں، اور وہ نہ معاشرے میں عزت رہتی ہے، نہ ذہنی سکون ہوتا ہے، نہ رب ہماری اس چیز کو پسند کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک بہترین تصویر اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی ذہنی ایسی بات ہو گئی ہے، ایک تو اپنے آپ کو غور کرنا ہے، اور پھر اس نقصہ قرآن مجید سے ہمیشہ، اور اس جو کہتے ہیں یہ پروردگار کے نام ہے، اس میں الہی سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر صبر کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے حالات بہترین ہو جائیں گے اور ہماری جو بھی حاجت ہوگی وہ قبول ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ یہ تسبیح یہ کہ ایک تسبیح آپ نے صلوات کی جو ہے اول و آخر ضرور پڑھنی ہوتی ہے، وہ آپ پڑھیں. اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، اور اگر آپ نہیں بھی کوئی ایسا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے پرسکون زندگی گزرے، اس کے لیے بھی یہ تسبیح جو ہے اپنا ایک معمول بنا لیجئے. یقین جانیں کہ آہستہ آہستہ آپ کے ساری حاجات، شرعی حاجات پروردگار پوری کرے گا، دیر بدیر لیکن پوری ضرور ہوگی آپ کی زندگی میں. یہ اتنی بہترین تسبیح ہے، اور ہر نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز میں 5 وقت بھی اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ایک وقت بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور وہ تسبیح جیسے کہ میں نے کہا اول و آخر جو آپ نے درود ضرور ایک تسبیح کا پڑھنا ہے. اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام. یہ پروردگار کے جو ہے یہ نام ہے، اور رحمان اور رحیم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا کریم ہے. اور جب یہ الفاظ آپ اپنے منہ سے کہتے رہیں گے تو یقیناً آپ کے گھر میں جو رحمت بھی ہوگی، اور جو ہے کہ ہوتے ہیں نرمی بھی پیدا ہوگی. رحیم بھی ہے کیونکہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. تو آپ کے دل میں بھی یہ اور آپ کے اثرات پیدا ہو جائیں گے اس تسبیح سے، اور آپ کے دل میں بھی وہ ایک نرمی جب پیدا ہوگی تو آپ یہ خود سوچیں گے نہیں یہ چھوڑ دو، اس بات کو درگزر کر دو، اس بات کو یوں کر دو اور صبر کر لو. تو یقیناً جب یہ آپ پڑھتے رہیں گے تو ایک آپ کی جو کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں یہ چیز رچ بس جائے گی جو پروردگار پسند کرتا ہے، صبر بھی، شکر بھی، اور آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ نہیں، یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جو حاجات ہیں، جو شرعی حاجات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. تو اس کی اتنی بہترین یہ تسبیح ہے. اگر اس کو آپ اپنے ایک معمول جب بنا لیں گی، اور اس نیت کے ساتھ کہیں ادھر نہیں جانا، کسی کے سے نہ تعویذ، نہ یہ گنڈے، نہ یہ پیر، نہ مریدی. ہمارے پیر بھی ہمیں امائے معصومین علیہ السلام ہے، ہمارا رب ہے، اور محمد آل محمد کے در سے کہیں سے کچھ نہیں ملتا، انہی در سے سب جاتا، اور انہی کا نام لے کے اور انہی کے حوالے سے اگر کہیں کچھ ایسا ہوا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے رشتہ انہی سے ملتا ہے. تو لہٰذا ان سے ہمیں نہیں بھٹکنا، اس در سے ہمیں کہیں نہیں بھٹکنا. اپنے رب اور کتاب جو ہمیں ملی اور امائے معصومین کی جو ہدایات ہیں اور جو وہ ہیں وہ بہترین ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں، ہمارے لیے بہترین چیزیں میسر کرتے ہیں، اور ہماری حاجات کو بھی سنتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ صرف ہم سے ہی جو ہے وہ ایک جو ہے عقیدہ رکھتا ہے اور ہمارے سوا کہیں جائے گا نہیں. تو یقیناً آپ نے دیکھا بھی ہوگا، عام حالات میں دیکھیں گے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، ایک دن وہ در جو ہے وہ کھل جاتا ہے. لہٰذا کسی کہیں جائیں تو آپ یقین دیکھتے ہیں ایک دفعہ 2 دفعہ یقیناً جو مہمان جو گھر کا جو گھر والا تو دروازہ کھول دیتا ہے. تو لہٰذا دیر ضرور ہوتی ہے کسی کام میں، لیکن اگر نیت کو آپ نے ادھر بھٹکا دیا، نہیں یہاں ہم گئے تھے تو ہمارا قبول نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوتا. یقیناً آپ کا کام ہوگا، لیکن نیت اور صبر اور شکر کے ساتھ جب آپ یہ اپنی چیزیں استعمال کریں گی، تسبیحوں کو استعمال کریں گی تو یقیناً آپ کی زندگی میں پرسکون بھی ہو جائے گی. صبر کریے، اور مانا کہ اگر کسی اور کی غلطی بھی ہے تو آپ اپنے صبر کر لیجئے، کیونکہ کہتا ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اس کا بہترین جو پسندیدہ پروردگار کہتا ہے جو انسان کا جو بہترین عمل ہے وہ صبر جو وہ کرتا ہے، تو مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا یہ انداز. تو لہٰذا ہمیں وہ تمام خوبیاں اپنانی چاہیے جو ہمارا رب جو ہمیں پسند کرتا ہے. تو لہٰذا یہ تسبیح بھی اسی لیے بہترین ایک جو ہے وہ ایک اثر رکھتی ہے، اور اس چیز کے لیے آپ اس کو اپنا معمول بنا لیجئے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، مصیبتیں ٹلنے کی بات ہو رہی تھی، اور جو حکومت پر مصیبت تھی تقریباً 2 ماہ سے وہ ایک مصیبت تو ٹلی،
یعنی انقلاب مارچ اور دھرنا جو جاری تھا حکومت کے بالکل سامنے، سمجھے کہ پارلیمنٹ ہاؤس یا ڈی چوک سے لے کے وہاں پر جو بھی اہم ترین تنصیبات تھی، اہم ترین عمارتیں تھیں، وہاں سے لوگوں کو اٹھنے کا حکم دیا ہے طاہر القادری صاحب نے. اور مجھے ان کا ایک بیان یاد آ رہا ہے جو انہوں نے 11 اگست کو دیا تھا، گو کہ ہو سکتا ہے سمبولکلی دیا ہو یا اپنے عزم کو مزید پختہ بتانے کے لیے دیا ہو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی انقلاب لائے بغیر واپس جائے اسے شہید کر دیا جائے. تو بہرحال جو بھی اس وقت حالات پیدا ہوئے، آگے محرم کی آمد بتائی جا رہی ہے اور موسم میں بھی شدت آ رہی ہے کہ یہ آزادی مارچ والے جو دھرنے تھے ان سے بالکل الگ ایک ہٹ کے اور ایک مستقل دھرنا، اس میں لوگ شامل تھے، اس میں خواتین، بچے، بزرگ بھی شامل تھے. تو طاہر القادری صاحب نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ اب یہ دھرنا یا دھرنے کے شرکاء کو گھر جانے کی اجازت دی ہے، اور دیگر ملک کے شہروں میں جیسے فیصل آباد میں انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا، لاہور میں جلسہ کیا، ایبٹ آباد میں جلسہ کریں گے، اور دیگر شہروں میں بھی اب جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے. اور حکومت نے بھی وقتی طور پہ ان کی یہ جو ایک اس کو پسپائی کہہ لیں یا بیک فٹ پہ آنا کہہ لیں، اس پر نواز شریف صاحب نے اپنے تمام وزراء کو منع کیا ہے کہ وہ اس قسم کے کوئی بیانات آپ نہ دیں کہ طاہر القادری صاحب کی اس میں کوئی بے عزتی وہ محسوس کریں یا تھوڑا سا مزید غصہ کھا کے وہ کچھ نہ کچھ نیا کوئی مسئلہ حکومت کے لیے بنائے. تو بہرحال یہ ایک دھرنا جو تھا انقلاب مارچ کے نام پہ جو شروع ہوا تھا، اس کو فی الحال روکنے کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور کچھ ہی دیر پہلے طاہر القادری صاحب اعلان کر رہے تھے کہ محرم کے بعد دوبارہ حکومت کے خلاف پریشر بنائیں گے. تو یہ بالکل صحیح ہے، اور ایک ان کا جو مثبت چیز ہے، اس میں نیگیٹو اور مثبت دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. نیگیٹو تو یہ چیز ہے کہ کل پرسوں میں نے آپ کو ایک تصویر بھی دکھائی تھی کہ طاہر القادری صاحب نے خود ایک کفن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ان کے شرکاء نے کفن پکڑے ہوئے تھے. وہ 11 اگست کا بیان کہ جو کوئی انقلاب لائے بغیر واپس آئے اس کو شہید کر دو. تو یہ جو اس قدر ایک بہت ہی اس نہج تک ایک عوام کو لے کر آ جانا اور ایک اس حد تک چلے جانا کہ مرنے مارنے کے علاوہ اور کوئی اس میں درمیانی راستہ نظر نہ آئے، تو اس پر جو ان کے شرکاء یا ان کے کارکن تھے ان کے اندر بہت زیادہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے پی ٹی وی پر بھی حملہ بہت سے لوگوں نے کیا، گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ ایسے نمائندے نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہت سی جگہوں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی آ جانا، اور پھر 30 اور 31 اگست کو وہ فیصلہ کہ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے چلے جانا ہے. اور اس دوران جو شہادتیں ہوئی ہیں، ظاہر ہے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ایسا حکمران، ایون کوئی گلی کا کونسلر اگر اسے یہ پتہ چلے کہ میری کونسلری چل رہی ہے تو وہ بھی پتہ نہیں کیا سے کیا اقدامات کرنے کو تیار ہو جائے. تو یہاں پر میاں برادران اور میاں برادران کی وہ حکومت کہ جو 11 مئی کو شام کو ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جس انداز سے وہ آنا چاہ رہے تھے وہ آئیں گے، تو اس کو بچانے کے لیے تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتے تھے. 17 جون کا ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ جہاں 14 کے قریب شہادتیں بھی ہو گئی. تو ایسے لوگوں سے امید کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھیں گے یا عوام کے اوپر گولیاں نہیں برسائیں گے، اس وقت تک بھی گولیاں نہیں برسائیں گے کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے تک پہنچ جائیں. تو یہ ایک خام خیالی تھی، اور اس رات بھی بہت سے افراد شہید ہو گئے. لیکن آج آ کے پھر یہ معاملہ دوبارہ جلسے جلوسوں پر آ کے ٹھہرتا ہے. الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، احتساب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو کاش اگر یہ ایک لیڈرشپ کوالٹیز اس میں مانی جاتی ہیں کہ آپ وہی اعلان کریں، وہی بیانات دیں، اسی انداز سے کارکنوں کو لے کے چلیں کہ آپ کو پھر کچھ نہ کچھ اگر بیک فٹ پہ آنا پڑے تو اس میں آپ کی ہزیمت یا آپ کی بے عزتی یا آپ کی پسپائی نظر نہ آئے، بلکہ ایک دانش مندی، ایک سوجھ بوجھ نظر آنی چاہیے. یہ کہ ایک بڑے لیڈر کی میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹیز ہونی چاہیے. دور اندیشی یہی ہوتی ہے ایک لیڈر کی کہ وہ عوام کے سامنے وہ حقائق پیش کرے کہ جو اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. لیکن مستقبل میں اگر ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ اب تو بس یہ ان کو پھانسیوں پہ چڑھا کے ہی واپس لوٹنا ہے، تو پھر عوام کے اندر اس قدر جو آپ کے اوپر اعتماد قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ٹھیس لگتی ہے تو بجائے کہ اس تمام انقلاب مارچ کو کوئی فائدہ ہونے کے، الٹا آپ کے مقاصد بہت بہترین تھے. آپ کا جو ایک ایک تقریر تھی، آپ کا ایک ایک جو لفظ تھا اس حکومت کے خلاف، ان سیاستدانوں کے خلاف، ان جو 60-70 سالوں سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں ان کے خلاف جو ایک ایک لفظ تھا وہ بالکل حق بجانے، بالکل ٹھیک لفظ تھا. لیکن اس کو کس انداز سے ہم نے مزید آگے پورے ملک تک اس شعور کو پہنچانا ہے، وہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب فی الحال دھرنوں کو ختم کریں گے. اور کس انداز سے یہ وقت کی ایک ضرورت بھی کہے جا سکتے ہیں. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ
بہت سی مثالیں انہوں نے کربلا کی والی میدان کی بھی دی کہ بہت سے لوگ اگر جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، بتیاں بجھا دی جائیں. ایسے بیانات جو پچھلے سال بھی تھے، آج بھی، اس بار بھی انہیں کچھ ایسے بیانات دیے تھے. لیکن اگر وہ دھرنا قائم رکھتے اور محدود انداز میں وہ کم سے کم چلے خود رہتے، اور کچھ جو ان کے کارکن تھے فیملیز کو گھر جانے کی اجازت بھی دیتے، وہاں پہ مجالس کا اہتمام کرتے، وہاں پر اس وقت کے یزید سے لے کے پھر آج کے جو یزید ہیں ان کے خلاف جو تقاریر کرتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام جو ہے اس میں جو اس وقت جو ہمارا ایک تقاضا تھا یا ایک ضرورت تھی کہ آج کے یزیدوں سے کس طرح سے ٹکرایا جائے، تو یہ گھروں میں واپس بھیج کے نہیں بلکہ میدان میں ہی رہ کر ہی ان آج کے یزیدوں سے ٹکرایا جا سکتا تھا. لیکن یہ ان کی اپنی پلاننگ ہے، اپنی ان کا سوچ سمجھ ہے. اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا 1 اگست میں، ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا. لیکن اس وقت جو ان کا طریقہ کار نظر آ رہا ہے وہ بالکل اس سے الٹ نظر آ رہا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام جو ان کے کارکن ہیں، ٹھیک ہے وہ تو جیسے عام دیگر جماعتوں کے کارکن ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہی رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے وہ طاہر تیرے سنگ رہیں گے، وہ ان کا نعرہ ہے، وہ تو ان کے سنگ رہیں گے ہی رہیں گے. پیپلز پارٹی والی ان کے سنگ رہیں گے، عمران خان کے جو جیال ہیں وہ ان کے سنگ رہیں گے، کیونکہ بہت سے کچھ ایسے طبقات ضرور ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے ہی رہیں گے. لیکن ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ایک ڈیسائیڈنگ طبقہ ضرور ہوتا ہے کہ جو کسی بھی تحریک کو، کسی بھی جلسے کو، کسی بھی شخصیت کو وہ کامیاب بنانے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے. تو یہ طبقہ ان کے یہ کچھ اس قسم کے جو سابقہ بیانات ہیں ان کو ضرور دیکھیں گے، چھانیں گے، پھٹکیں گے کہ طاہر القادری صاحب پہلے کیا کہتے رہے ہیں، اب ان کا کیا سٹانس ہے اور آئندہ وہ کیا کرنے والے. تو بہت سی ایسی چیزوں میں جہاں پلس پوائنٹ ہیں ان کے، جیسے میں نے پہلے کہا پلس پوائنٹ بہت سے ہیں کہ عوام میں شعور بھی آیا، بیداری بھی آئی، ان حکمرانوں کے خلاف نفرت کا بھی اظہار ہوا، اور وہ تصدیق ہو گئی جب اعتزاز صاحب نے اس میں تقریر کی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں کہ باہر جو لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. تو یہ تو مثبت چیزیں ہیں. لیکن نیگیٹو چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کے جو پہلے سابقہ بیانات تھے، اگر کاش آپ نے تھوڑے سے اس قسم کے بیانات نہ دیے ہوتے، کفن نہ دکھائے ہوتے، تو اس وقت تھوڑا سا عوام میں اور آپ کے ہی اپنے کارکنوں میں وہ ایک، مجھے تو کل وہ آنسو اور رونا اور وہ ایک بغلگیر ہو کے لوگ رو بھی رہے تھے کہ یہ ہم کیا، اب تو گھر واپس جائیں گے، تو جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو کچھ ایسے اس قسم کی جو ہم نے بیانات اور فوٹیجز دیکھی ہیں، اس سے ان کے کارکنوں کے دل ضرور ٹوٹے ہوں گے. لیکن ایک رہنما وہی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، وہ دوبارہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے حکومت کے اوپر پریشر بنائی رکھے گا، اور بقول ان کے وہ محرم کے بعد پریشر بنا کے دکھائیں گے، الیکشن میں حصہ لیں گے. تو یہ ایک پازیٹیو ہے. دیکھتے ہیں اب طاہر القادری صاحب آئندہ کا مستقبل جو ہے وہ ان غلطیوں سے سیکھ کے آگے چلیں گے، یا وہ دوبارہ پھر اسی طرح میدان جنگ سجانے میں، یا اسی طرح سے ایک ہائپ کریٹ کر کے دوبارہ حکومت میں وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے. ایک نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ اتنی بڑی ہائپ، اتنی بڑے جو ایک مرنے مارنے کی جو باتیں تھیں اس پر حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ تیسرا امپائر، تیسرا جو فریق جس کا انتظار تھا، جس کے کہنے پہ دونوں رہنما فوراً GHQ چلے بھی گئے، تو ان کا کوئی کردار نظر نہیں آیا. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے، مثبت بات یہی ہے پاکستانی سیاست میں کہ فوج ہر معاملے میں جو امٹ پڑتی تھی، ضرب عضب جاری ہے. ادھر پاکستان انڈیا کے جو حالات ہیں بارڈرز پر وہ ہمارے سامنے ہیں، پاکستان کے اندرونی حالات ہمارے سامنے، ایون سیلاب کی تباہ کاریوں میں بھی فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو اس کو دوبارہ اسی معاملے میں ایک دھکیل دینا یہ بھی دانش مندی کی بات نہیں تھی. راحیل شریف صاحب نے اس معاملے کو صرف باہر رہ کے جو دیکھا ہے اور سیاستدانوں کو ٹائم دیا ہے کہ آپ ہی اپنے معاملات کو سنبھالیں، نہ کہ 8-10 سال کوئی بھی فوجی آئے اور دوبارہ پھر کسی نہ کسی NRO کر کے وہ دوبارہ انہی لوگوں کو جن کو انہوں نے مار بھگایا ہوتا ہے وہ دوبارہ NRO کر کے وہ واپس انہی کو بلا کر دوبارہ عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا. یہ بھی ایک غنیمت ہے، یہ بھی ایک احسان ہے حکمرانوں کا، پاک فوج کے ان جرنیلوں کا عوام پہ ایک احسان ہے کہ انہوں نے اس تمام جو سیناریو میں تمام حالات کو دیکھ کے بھی خود اندر کودنے کے بجائے سیاستدانوں کے جو اصل چہرے ہیں وہ عوام تک پہنچنے کا ٹائم دیا ہے. تو اس کا بھی مثبت فائدہ ہی ہوگا. دیکھتے ہیں کہ محرم کے بعد کیا ہوتا ہے. اگلی خبر MQM اور پیپلز پارٹی کی کشیدگی ابھی بھی قائم ہے. دوسری طرف پھر جو گورنر عشرت العباد صاحب ہیں ان کا مستقبل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر حکومت سے وہ الگ ہوئے ہیں تو پھر گورنری جو ہے وہ انہوں نے ابھی تک کیوں پکڑی ہوئی ہے.
تو یہ گورنر جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے وفاق کا، تو وفاق میں اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، تو جب تک نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے تو گورنر صاحب تو ظاہر ہے وہاں پہ رہیں گے. لیکن ابھی فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ پانی سر سے گزر چکا، اتنی زیادہ سخت زبان استعمال کی گئی بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے. انہوں نے نہ عمر کا خیال کیا الطاف حسین صاحب کا، نہ رتبے کا، نہ ایک پارٹی کے چیئرمین یا ایک لیڈر ہونے کا. اس پر ابھی تک الطاف حسین صاحب سے نہ صدر زرداری صاحب جو سابق صدر ہیں انہوں نے معذرت کی ہے، اور نہ ہی بلاول بھٹو نے معذرت کی ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایون آزاد کشمیر کی حکومت میں بھی جو ایک آدھ رکن تھا ایم کیو ایم کا، اس کو بھی انہوں نے واپس بلانے کا اعلان کیا ہے. ضرب عزم میں ایک اہم کامیابی آج بھی ملی ہے. ایک اہم کمانڈر سمیت 30 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے. تو یہ بھی ضرب عزم جاری ہے، اور پاکستان کی جو اس وقت کی تباہ کاریاں اور دہشت گردی کی جو لپیٹ میں تقریباً 9/11 کے بعد سے ہے، یہ ضرب عزم جو ہے وہ ایک اہم کاری ضرب نظر آ رہی ہے دہشت گردوں پہ. اللہ کرے کہ ماہ محرم کا جو مہینہ ہے، کراچی کی خبر بتاتا چلوں کہ کراچی میں ماہ محرم کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. غلام قادر صاحب جو پولیس آفیسر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اورنگی ٹاؤن، لانڈی اور کرنگی سمیت 10 انتہائی حساس مقامات کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہاں پر ڈبل سواری کی پابندی بھی 9 اور 10 محرم کو متوقع ہے. موبائل سروس بھی بند کرنے کی توقع ہے، اور کچھ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی ان کو کہہ رہا تھا کہ ان کو شبہ ہے بہت سی جگہوں پر یا بہت سے ایسے مقامات پر دہشت گردی ہو سکتی ہے. تو اللہ کرے کہ جو بھی ایسے منتظمین ہیں، جو بھی لا اینڈ آرڈر فورسز جو ہیں وہاں پہ تعینات، ان سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں، ان مجاہدوں کے لیے، ان رضاکاروں کے لیے کہ جو امن و امان کے لیے ساتھ محرم الحرام کو گزروانے کے لیے اپنے خدمات سر انجام دیں گی. سبیلیں لگانے والے، پانی پلانے والے، سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ یہ تمام جو اپنی عزاداری کا سلسلہ ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت جسی بھی انداز میں آپ منانا چاہتے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں، تو امن و امان کے ساتھ، ایک روایتی طریقہ کار کے ساتھ، جیسے کہ پہلے کبھی پاکستان میں ہوتا تھا کہ ماتم بھی ہو رہا ہے اور سبیلے بھی ہیں، اپنے اپنے انداز میں محبت امام حسین علیہ السلام کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ اس سال بھی یہ ایسا ہی ہو اور پاکستان میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. یہ چند مٹھی بھر افراد ضرور ہیں کہ یہ چند لوگ آگ بھڑکا کے اس قسم کے واقعات کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو امن پسند لوگ ہیں، جو اکثریت میں ہیں، وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور ان کی نشاندہی کر کے حکومت جو ہے، حکومت کا بھی کام ہے کہ ان کو فوراً فارغ کرنا کر دیں، ضمانتیں نہ لے لیں، ان کو کچھ نہ کچھ دن اندر ضرور رکھے تاکہ یہ امن و امان کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے. آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک ہمت کی ہے، ایک مثبت بیان آیا ہے. انہوں نے مریم نواز کو پوچھا ہے، بلکہ حکومت سے پوچھا ہے کہ مریم نواز کو کس قابلیت پر یوتھ لون اسکیم کا انچارج بنایا گیا. تو لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا ہے. 100 ارب روپے کے نزدیک، 100 کروڑ روپے کے نزدیک جو ہے مریم نواز کو یہ چابی دے دی گئی تھی کہ جس کو بھی چاہے وہ قرضہ دے سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ کا یہ پوچھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں کیا اہلیت تھی یا قابلیت تھی، وہ ایم این اے ہے یا ایم پی ہے یا کیا ہے، سوائے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، کہ ان کو اتنا بڑا ایک اہم کام سر انجام دینے کے لیے ان کو چنا گیا. تو اس کا جواب حکومت دیکھتے ہیں وہ کیا دیں گے. کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ان کے پاس بہت سے ممتاز وکیل بھی ہوں گے. تو جب اتنے بڑے قاتل، اتنے بڑے دہشت گرد، اتنے بڑے جو کرپٹ حضرات ہیں ان کو وہ بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہوگا کہ مریم نواز کو کسی نہ کسی ایک ایسی ممتاز شخصیت بنا کے پیش کرنا کہ ان کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. دیکھتے ہیں ہائی کورٹ نے اپنا کام کیا ہے، دوسری طرف سے ڈیفنس میں بھی کوئی لوگ آئیں گے، لیکن عوام کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کچھ ادارے ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان چلنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی صحیح معنوں میں چل تو نہیں پا رہا، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہمیں آواز ضرور آ جاتی ہے. کسی ایماندار افسر کی آواز آتی ہے، کسی ایماندار جج کی آواز آ جاتی ہے، کسی ایماندار جرنیل کی، کسی ایماندار سیاستدان کی بھی آواز آتی ہے. تو شاید انہی ایماندار لوگوں کی وجہ سے ابھی بھی پاکستان چل رہا ہے. ہیڈ لائن ہے کچھ اس آج کے اخبار کی: دوہری شہریت والوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا اہل قرار دیا جائے، قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا گیا ہے. آزاد کشمیر میں افسوسناک واقعہ، مسافر جیپ کھائی میں جا گری، خواتین سمیت 18 افراد جاں بحق ہو گئے. اور طاہر القادری صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی یہاں پر چھپا ہے. ایک اہم یہاں پر واقعہ کہ عمران فاروق قتل کیس، افتخار حسین نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کو برطانوی پولیس نے بری کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ بھی یہاں پر کوئی بھی گرفتاری ہوتی ہے تو پاکستان پر اس کے اثرات بہت برے
رہے ہوتے ہیں. ایون الطاف حسین صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو بہت زیادہ وہاں پر جلوس اور جلسے کیے گئے, لیکن یہاں کی پولیس کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. یہاں پر افتخار حسین نامی شخص کو گرفتار تو کیا گیا تھا, کافی عرصہ اپنے پاس بھی رکھا, لیکن جب ان کے خلاف کوئی بھی ایسے حقائق نہیں ملے تو پولیس نے ان کو باعزت بری کیا ہے. تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہونی چاہیے. یہاں جو نئے پاکستان کے نئے ہائی کمشنر سید ابن عباس صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن اور کونسل خانوں میں سروسز بہتر بنانے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہا ہوں. پاکستانیوں کو مہینے میں ایک بار ہفتے کے دن بھی کونسل سروسز فراہم کی جائیں گی اور ہائی کمیشن میں بچوں کے لیے پلے ایریا بھی بنایا جائے گا. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی. بہت سے پاکستانیوں کو اپنے ہی سفارت خانوں سے بہت سی شکایات ہوتی ہے, تو یہاں پر جو نئے ہائی کمشنر صاحب آئے ہیں ان کے یہ نظریات ہے, یہ سوچ ہے کہ ایون ہفتے کے دن بھی, ایک مہینے میں ایک ہفتہ ایسا ضرور ہوگا کہ چھٹی کے دن بھی پاکستانیوں کو سروسز فراہم کی جائیں گی. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے. سرتاج عزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خطے میں بالادستی اور کشمیر کو بھولنے کا بھارتی مطالبہ قبول نہیں ہے, اور یہاں پر ملین مارچ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. 26 اکتوبر کو دن 12 بجے بیرسٹر سلطان ان کا یہ کہنا ہے, بلکہ اشتہارات چھپے ہیں کہ چلو چلو لندن چلو. تو جیسے ہم نے سنا تھا کراچی چلو, لاہور چلو, تو یہاں کے اخبارات میں چلو چلو لندن چلو کے نام پر بھی اشتہارات چھپے ہیں جس میں بیرسٹر سلطان صاحب کی تصاویر ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ملین مارچ کے ذریعے بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی. عالمی میڈیا 26 اکتوبر پر نظریں جمائے بیٹھا ہے. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے. دیکھتے ہیں 26 اکتوبر کو وہ ملین مارچ کس قدر کامیاب ہوتا ہے, کتنے لوگ اور کتنے کشمیری ان کی اس بات پر لبیک کہتے ہیں. یہ خبریں تھی. کچھ چلتے ہیں کھیل کے میدان میں. آج پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اور پاکستان کے آخری اطلاعات آنے تک 86 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ تھے. احمد شہزاد 3 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. محمد حفیظ جو ون ڈیز میں فٹ نہیں تھے اس میں فٹ ہوئے ہیں اور اس میں 0 پر آؤٹ ہو کر پویلین میں جا چکے. یونس خان اور اظہر علی کھیل رہے تھے. یونس خان جن کو ون ڈے میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ ون ڈے میں کچھ نہ کچھ ایسا بیٹسمین ضرور ہونا چاہیے کہ جو آپ کے لیے 50 اوور ضرور کھیل پائے. تو یونس خان ٹیسٹ ٹیم میں واپس آئے ہیں اور ابھی تک کریز پر ہیں. اظہر علی جو انہی کی طرح کی تقریباً بیٹنگ کرتے ہیں اور ٹیسٹ پلیئر ہیں اظہر علی, وہ بھی کھیل رہے ہیں. تو 86 پر 2 آؤٹ ہے. پہلی اننگ بہت میٹر کرتی ہے کسی بھی ٹیسٹ میچ میں, اور 400 یا 500 رنز اگر پاکستان ٹیم بناتی ہے تو پھر اس کو ہرانا آسٹریلیا کے لیے مشکل ہوگا. تو دیکھتے ہیں پاکستان کے اب اس ٹیم میں, اس لائن اپ میں بھی ایک نئے عمران خان آئے ہیں پاکستان ٹیم میں. ایک عمران خان جو واقف ہیں 92 ورلڈ کپ میں وہ فاتح اور تحریک انصاف کے چیئرمین, لیکن ایک نئے عمران خان بھی نئے آئے ہیں, وہ بھی بولر ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان اور اس عمران خان میں وہ کتنا اپنے آپ کو اس عمران خان کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کھیل کی خبریں تھی. آگے چل کے ہم واپس آئیں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی میں اختلاف. تو باہر کے اختلافات, سیاستدانوں کے اختلافات پر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن گھر کی فضا کو بہتر بنانے کے لیے ان اختلافات کا کم سے کم ہونا بہت ضروری ہے. تو اختلافات ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ برتن ٹکراتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان ٹکراہٹ کی وجہ سے جو انتشار ہے یا جو جنگ کی فضا ہے وہ کیوں پیدا ہو جاتی ہے مرنے مارنے پہ. ایون اپنے بچوں کو ہی کسی تیسری منزل سے پھینکنے کا یا اپنے ہی بچوں کو زہریلی گولیاں تک کھلوا لینے کا یہ حوصلہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے, اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.